Reaction TV Audio. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، میرے تمام سننے والے، میرے بھائی، میرے بڑے، میرے چھوٹے بچے، ماں، بہنیں، بیٹیاں، سب کو منصور چاچا کا سلام۔ یہ آڈیو جو بھر رہا ہوں، یہ دیش کے اوپر ہے، کیوں کہ کچھ لوگ جو ہے گروپ کے اندر کچھ دیش واشی باتیں ڈال دیتے ہیں، اور 2-3 ٹائم ایسا ہوا ہے میں نے جواب نہیں دیا، مگر آج جواب دینے کے لیے مجبور ہوں، کیونکہ یہ شخصیت جو ہے مولانا طارق جمیل صاحب۔ سب سے پہلے تو میں آپ سب کو گواہ بناتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول سے معافی چاہتا ہوں کہ وہ عالم ہیں، ان کے اس میں بولنے جا رہا ہوں، اس کے لیے مجھے اللہ معاف کرے، اور اللہ کے نبی بھی مجھے معاف کرے، کہ عالم جو ہے اللہ کے نبی کے وارث ہے، اور کبھی علماء کی وجہ سے، کچھ باتوں کی وجہ سے جو ہے ہم جیسے ادنا انسان کو بولنا پڑ جاتا ہے، اور گروپ میں ہر وقت ایکٹیو نہیں رہتا ہوں، کبھی کبھی 2 دن جو ہے گروپ کے اندر ایکٹیو نہیں رہتا ہوں، پھر 2 دن کا جو ہے میں ایک جائزہ لیتا ہوں، اس کے اندر کچھ باتیں ایسی ہوتی ہے جو اس کو میں نوٹ ڈاؤن کرتا ہوں۔ اسی طریقے سے ایک نیوز پیپر کی ایڈیٹر محترمہ، اس نے نیوز چلائی ہے مولانا طارق جمیل صاحب کے بارے میں، کہ انہوں نے ہندوستان کے قانون کے بارے میں، ہندوستان کے مسلمانوں کے بارے میں جو ہے کچھ دخل اندازی کی ہے۔ سب سے پہلے تو میں ان پاکستانیوں سے کہوں کہ وہ ہمارے حکومت کے بارے میں مدخلل کرنا چھوڑ دے۔ پاکستان کی حکومت سے، پاکستان کے لوگوں سے یہ میرا ایک پیغام ہے کہ وہ ہمارے مسلمانوں کے بارے میں جو ہے سوچنا سمجھنا چھوڑ دے، وہ اپنے اندر کے پرابلمز کو دیکھے، جو آج پاکستان دنیا کے اندر کیا درجہ رکھتا ہے، اس کو دیکھے، اس چیز کو سمجھے۔ ہم گلف میں رہ چکے ہوئے ہیں، ہم کو پاکستان اور افغانستان یہ ساری چیزیں اچھی طریقے سے پتہ ہے۔ اگر کوئی پکا مسلمان ہے تو وہ افغان، کابل، قندھار، اس طرف کے جو پٹھان ہیں، یہ سچے مسلمان کہے جاتے ہیں۔ تو پاکستان کے جو لوگ ہیں، آج دنیا میں کیا حیثیت اور کیا ان کی یہ ہے، یہ سب جانتے ہیں، مگر یہ بیچارے کچھ ہندوستانی جو ہے یہ نہیں جانتے کہ پٹھان کیا ہے اور پاکستانی کیا ہے۔ تو پٹھان ہے، اپنے قول کا سچا ہے، اپنے قول کا پکا ہے، مگر پاکستانی جو ہے آج کچھ ایسی چیزیں کر کے رکھے ہے، اس کے اوپر مولانا طارق جمیل صاحب کو کہنا اس پہ نظر رکھے۔ پاکستان کی حکومت نے اپنے اندر کے حالات کو دیکھنا، اور علماء نے جو ہے اپنے اندر کے حالات کو دیکھنا۔ آج پاکستان کے اندر دین کا بھی مذاق اڑایا گیا ہے، پہلے اس کو دیکھو۔ اور مولانا طارق جمیل صاحب کو یہ پیغام ضرور پہنچے کہ ان کے اندر انا آ گئی ہے، میں آ گیا ہے۔ اس کے لیے ان کا 3 سال جماعت میں لگانا بہت ضروری ہے، 3 سال جماعت میں لگانا بہت ضروری ہے، دنیا اور دنیا کی بھلائی کے لیے، آخرت اور آخرت کی بھلائی کے لیے، اور خصوصاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے ان کا 3 سال لگانا ضروری ہے، اور ایسے علاقے میں لگائے جہاں پہ تبلیغ کا اصل معنی سمجھ میں آتا ہے، اور ایسے نئے لوگوں کے ساتھ لگائے جو طارق جمیل کے نام کو نہیں جانتے ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ اپنا 3 سال جو لگاوے۔ یہ ان کے لیے میرا پیغام ہے۔ آج پاکستان کی وجہ سے انڈیا نہیں، ہر کنٹری پریشان ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اس کو کبھی جانے آپ نے؟ اس کو جانیے، اس کو سمجھیے۔ اور سیاست اور تبلیغ یہ ایک الگ چیز ہے، 2 ندی کے کنارے ہیں، اس کو ملانے مت جائیے مولانا طارق جمیل صاحب، ان 2 کناروں کو آپس میں ملانے کی کوشش مت کیجیے۔
کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ خود بھی ڈوبے اور دوسروں کو بھی لے کے ڈوبے. یہ دو کنارے ہیں اور مضبوط کنارے یہ آپس میں کبھی مل نہیں سکتے، ایسے کنارے ہیں. تو اس کے لیے سیاست اگر آپ کو کرنی ہے تو تبلیغ چھوڑ دو، اور اگر تبلیغ کے اوپر جمے رہنا ہے تو سیاست کو چھوڑ دو. کسی کے اس میں آپ کو بولنے کا کوئی حق نہیں، کوئی ادھیکار نہیں. پاکستان کی زمین جو ہے نہ آسمان سے اتاری گئی ہے، نہ زمین کے اندر سے کھینچ کے باہر نکالی گئی ہے. یہ ہندوستان کا ایک وہ ٹکڑا ہے جو برسوں پہلے جو ہے ہندوستان نے خیرات میں پاکستانیوں کے قدموں میں ڈال دیا. یہ پاکستانیوں کے قدموں میں پھینکا گیا ہے ہندوستان کا ایک ٹکڑا. اس کے لیے سیاست کے معاملے میں نہ بولے نہ کرے تو بہتر ہے. دین کی نسبت پہ جی اپنی پوری زندگی کو رکھیے اور دین کی نسبت پہ چلیے. کسی کے گھر کے اندر کے معاملے کو مت دیکھیے، اندرونی معاملے کو مت جھانکیے، دین کو دیکھیے. سمجھے؟ پاکستانیوں کے پاس الگ اللہ نہیں اور ہندوستانیوں کے پاس الگ اللہ نہیں، اللہ ایک ہے. اور اگر وہ ہندوستان کے مسلمانوں کو مٹانا چاہتا ہے تو بے شک مٹا سکتا ہے، اس کے لیے کوئی بچا نہیں سکتا. اور اگر بچانے کا فیصلہ کر چکا ہے تو اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا. اس بات کو آپ بھی اچھی طرح جانتے ہیں اور ہر کوئی جانتا ہے. میں آپ سے معافی کا طلبگار بھی ہوں کہ چھوٹا منہ بڑی بات کر رہا ہوں، اس کے لیے میں معافی کا طلبگار ہوں. مگر اللہ کے واسطے ہمارے دیش کے، ہماری انڈیا کے بارے میں بالکل مدخلت مت کیجیے. دین کی نسبت پہ جو کچھ آپ دعوت تبلیغ کا کام کر سکتے کیجیے، مگر ہمارے اندر کے اس میں نہیں. اور دوسری بات، اپنے بھائیوں سے بھی یہ کہوں گا کہ جب پاکستان کا بنٹوارا ہوا تو جس حصے میں پاکستان ہے یہ ہندوستان کا ہی ایک ٹکڑا تھا. مگر ہم میں سے کچھ ایسے تھے جنہوں نے پاکستان میں جانا بہتر سمجھا اور چلے گئے. آج ان کی کیا عزت اور کیا وقار اور کیا وہاں پہ یہ ہے، اس کو جا کے دیکھ لو آپ لوگ. الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ ہم ہندوستانی تھے، ہے اور رہیں گے. اپنے دیش کے لیے ہمارے علماؤں نے تلواریں اٹھائی تھی، ہمارے اسلاف نے تلواریں اٹھائی تھی، سیاست نہیں کی تھی. ہمارے اسلاف نے سیاست نہیں کی تھی، ضرورت سمجھے تو تلواریں اٹھائی تھی. اور ہمارے اسلاف شہید ہوئے ہیں اس ملک کے خاطر، یہ احتیاط گواہ ہے. اگر لوگوں نے اس کو بلا دیا ہے تو یہ ان کی اپنی کمزوری ہے، یہ ان کا اپنا یہ ہے. اور ہندوستان جو ہند نام ہے، اس کو مسلمان پہلے سمجھنے کی کوشش کریں یہ ہند کا مطلب کیا ہے، یہ ہند کس کا نام ہے. اور ہمارے غیر بھائی بھی جو ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. اسی طریقے سے مودی سرکار جو کہہ رہی ہے، خیر ہر قوم نے آج مسلمان کا ساتھ دیا، ان سب کو میں دلی طور پہ جو ہے سلامی پیش کرتا ہوں. اور ہم وطن ہیں، ہم وطن ہونے کی وجہ سے ہم کو سب کو ایک رہنا ہے. مگر یہاں پہ میں بتا دوں کہ مودی سرکار جو گھس بیٹھی کر کے جو یہ این آر آئی اور اس کا جو قانون جو لگا رہی تھی، تو بھائی ہم کو بول رہے ہو کہ ہمارے کاغذات ہم پیش کرو، تو تمہارے ڈپارٹمنٹ کے لوگ کیا سوئے ہوئے تھے جب گھس بیٹھے اندر گھسے؟ تبھی ہم کیوں ہمارے کاغذ پیش کریں گے؟ آپ ثابت کرو کہ ہم لوگ باہر سے آئے ہوئے ہیں، آپ ثابت کرو. یہ گورنمنٹ کا کام ہے، یہ گورنمنٹ ثابت کرے کہ کون سا میرا ہندوستانی بھائی، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے مسلم ہو، چاہے سکھ ہو، چاہے عیسائی ہو، کون سا میرا بھائی ہے جو باہر سے گھس بیٹھے بن کے اندر آیا ہے. کون سا میرا بھائی ہے؟ یہ ہر قوم کے لیے ہے. آج یہ مسلمان کو پھینک دیے، کل عیسائیوں کو پھینکنا جائیں گے،
پرسوں سکھ کو پھینکنے جائیں گے. اس کے لیے ہر قوم کے لیے یہ بات ہے, یہ ہر قوم کے لیے. اس کے لیے ہر قوم سے, ہر مذہب والے سے میرا یہ ہے کہ ہمارے کاغذ اگر ہم اپنے گورنمنٹ کو شو کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہمارے پرکھوں کی عزت کو تار تار کر رہے ہیں, ان کو ذلیل کر رہے ہیں. ہمارے پرکھوں نے اس زمین کے اوپر اپنی جانیں لٹائی ہے, اپنا خون دیا ہے, شہید ہوئے ہیں, بلیدان دیا ہے, سب کچھ کیا ہے ہمارے پرکھوں نے. تو ہمارے پرکھوں کی جو ہے تاریخ اگر تمہارے پاس نہیں ہے تو اس کا یہ تمہارا اپنا قصور ہے, ہمارا کیا قصور ہے؟ کیوں نہیں ہمارے پرکھوں کی تاریخ آپ کے پاس؟ کیوں نہیں ہمارے پرکھوں کا سب کچھ آپ کے پاس؟ ہم کیوں پیش کریں؟ ہم پیش کرنا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے اپنے پرکھوں کو ذلیل کیا, ہم نے ان کی قربانیوں کو ضائع کیا, ہم نے ان کی قربانیوں کو لجت کیا, ہم نے ان کے بلیدان کو لجت کیا. اس کے لیے یہ بات واضح طور پہ ہر قوم کا لوگ سمجھ لے, ہر مذہب کے لوگ سمجھ لے کہ ہم نہیں پیش کریں گے, حکومت خود ڈھونڈے. جیسے ایک مثال دیے تھے ایک بھائی نے کہ ایک محلے میں ایک چور گھس گیا تو پولیس کے 4 سپاہی آ کے محلے والے کو پوچھ رہے کہ چور کہاں ہے. ارے چور گھس گیا, اس کو تم ڈھونڈو, ہم کیوں بتاوے چور کدھر ہے؟ تو گھس بیٹھے جو اندر آئے ہیں اس کو تم دیکھو. ہاں, ہم ہمارے پروف کیوں دیں گے؟ ہم تو آج برسوں سے یہاں پہ ہے, ہماری زندگیاں, ہمارے نسلیں جو ہے یہاں پہ اس دیش کے اندر یہ ہوئی ہے, ہم کیوں دیوے؟ ہم کیوں دیوے؟ سندھ سے ہندوستان میں لوگ آئے, سندھ سے ہندوستان میں لوگ آئے, کہاں کہاں سے ہندوستان میں لوگ آئے. یہ ساری چیزیں آپ کے ریکارڈ میں ہونی تھی. آج امریکہ کو آپ فالو کرتے ہو, جا کے دیکھو امریکہ کے اندر ہے پورے ریکارڈ سے, برٹش کے اندر پورے ریکارڈ سے کہ کون سے سال میں کون سا شخص اندر آیا, اس کو کب نیشنلٹی ملی, کیسے ملی, یہ سارا ریکارڈ ان کے پاس ہے. آج تمہارے پاس نہیں ہے, اس کے لیے تم پبلک کو پریشان کر رہے ہو مذہب کے نام پہ. ہاں, ہندو مسلم بھائی چارگی کو جو ہے کب تک بٹواؤ گے تم لوگ, کب تک لڑواؤ گے؟ اس کے لیے اس چیز کو ہر کوئی میرا بھائی جو ہے دھیان سے سمجھ لے, سن لے. بات زیادہ لمبی ہو رہی ہے, اس کے لیے معافی چاہتا ہوں. اپنی بات کو یہیں پہ ختم کرتا ہوں. بس اتنا ہی کہوں گا کہ پاکستانیوں کو کوئی حق نہیں بنتا کہ وہ ہمارے دیش کے معاملے میں انٹرفیئر کرے. ہمارے دیش کے اندر اللہ کے فضل کرم سے اللہ نے ہمارے سکھ بھائیوں کو, ہندو بھائیوں کو, عیسائی بھائیوں کو, ہم سب کو ایک بنایا ہے, ہم وطن بنایا ہے, اور یہ سب ہم مسلمانوں کا ساتھ دینے والوں میں سے ہے. کچھ غدار ایسے ہیں جن کی وجہ سے ساتھ نہیں چھوڑا جاتا, تو ہمارے پاس ساتھ دینے کے لیے ہمارے بھائی ہے, ہمارے ہم وطن ہے. اس کے لیے ہمارے کو پاکستان کی ضرورت نہیں ہے. بہت مؤدبانہ اس سے گزارش کرتا ہوں کہ مولانا طارق صاحب آئندہ ہمارے دیش کے معاملے میں دخل اندازی نہ کرے. اور پھر ایک معذرت کے ساتھ معافی چاہتے ہوئے کہوں گا کہ 3 سال آپ جس طریقے سے بتایا